جنگ جمل اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور المناک واقعہ ہے جو خلافت راشدہ کے دور میں رونما ہوا۔ اس جنگ نے امت مسلمہ کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں بہت سی معرکہ آرائیاں ہوئیں۔ جنگ جمل کا واقعہ اور اس کے اسباب، واقعات اور اثرات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے سیاسی، سماجی اور مذہبی حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد امت مسلمہ میں فتنہ اور انتشار پھیل گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ مقرر کیا، لیکن کچھ صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو انہیں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ منورہ میں بغاوت کی فضا قائم تھی اور مختلف گروہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف آواز اٹھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ امت مسلمہ میں امن و امان قائم رہے اور انہوں نے صلح کی بھی کوششیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ جنگ جمل کا اہم سبب تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے قاتلوں کو سزا دینا ایک اہم مسئلہ بن گیا تھا۔ حضرت علی نے قصاص کا وعدہ کیا، لیکن موجودہ حالات کی بنا پر فوری کارروائی ممکن نہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی خلافت کی مخالفت کی اور حضرت عثمان کے قاتلوں سے فوری قصاص کا مطالبہ کیا۔ ان صحابہ کرام نے بصرہ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں سے حضرت عثمان کے قاتلوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے مکہ مکرمہ میں ملاقات کی اور حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کے لیے بصرہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کی ملاقات کے بعد بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حمایتیوں کے ساتھ بصرہ کا سفر کیا۔ راستے میں بہت سے لوگ ان کی قافلے میں شامل ہو گئے۔ بصرہ پہنچنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو حضرت عثمان کے قصاص کے لیے آمادہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بصرہ کے حالات کا علم ہوا تو انہوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ فتنہ و فساد کو روکا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ معاملہ صلح و صفائی سے حل ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے اپنی حمایتیوں کے ساتھ بصرہ کا سفر کیا۔ ان کے ساتھ مختلف قبائل کے لوگ شامل ہوئے جو حضرت علی کی حمایت میں تھے۔ حضرت علی کا مقصد فتنہ و فساد کو روکنا اور امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق قائم کرنا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے حمایتیوں کا ایک بڑا لشکر بصرہ میں موجود تھا۔ ان کا مقصد حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا تھا اور حضرت علی سے اس معاملے میں تعاون حاصل کرنا تھا۔ جنگ کے آغاز سے قبل دونوں طرف سے صلح کی کوششیں کی گئیں۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے مذاکرات کیے اور انہیں فتنہ و فساد سے بچنے کی ترغیب دی۔ دونوں طرف سے جبکہ صلح کی کوششیں جاری تھیں، یہاں تک کہ صلح ہو گئی، لیکن باغیوں کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ انہوں نے سازشیں شروع کیں اور باغیوں کے گروہ نے دونوں گروہوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی کی طرف شور مچ گیا کہ حضرت طلحہ اور زبیر نے حملہ کر دیا، اور حضرت عائشہ کے لشکر میں شور مچ گیا کہ علی نے حملہ کر دیا۔ دونوں طرف سے تلواریں آگ برسا رہی تھیں۔ حضرت علی نہایت غمگین ہوئے اور پھر آپ نے آواز لگائی اور حضرت زبیر کو بلایا اور کہا کہ تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم اور میں مسجد میں اکٹھے ہاتھوں میں ہاتھ لیے آئے تھے اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہیں علی سے محبت ہے، تو تم نے کہا تھا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جب تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پر نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں یاد ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا ہے، تو حضرت زبیر نے تلوار پھینکی اور گھوڑے کو واپس موڑ لیا، اور جب باقی صحابہ کرام نے حضرت زبیر سے پوچھا کہ کدھر جاتے ہو تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے حق آ چکا ہے، اب میں نہیں لڑوں گا۔ باقیوں نے کہا کہ ہمیں جنگ میں مبتلا کر کے خود پیچھے ہٹ رہے ہو، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے، اب تو فیصلہ ہی ہوگا۔ حضرت طلحہ کو بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واقعہ یاد کروایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ تب حضرت طلحہ بھی واپس مڑے، لیکن تیر لگنے کی وجہ سے آپ نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ حضرت زبیر وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتے ہوئے شہید کیا اور آپ کا سر
حضرت علی کو پیش کیا۔ حضرت علی نے جب آپ کا سر دیکھا تو فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ان صحابی نے یہ بات سنی تو غم غصے میں تلوار اپنی گردن پر چلا دی اور خودکشی کر لی۔ یوں اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہوا۔ حضرت علی حضرت طلحہ کی لاش سے گزرے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے اور فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے احد میں اللہ کے نبی کے لیے ڈھال کا کام کیا تھا اور تیر سہتے سہتے شل ہو گیا تھا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی شہادت نے مسلمانوں کے دلوں کو غمگین کر دیا۔ ایسے ایسے بہادر صحابی اس جنگ میں شہید ہوئے جو اکیلے ہی ہزاروں پر بھاری تھے۔ آخر میں عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو سنبھالا۔ جنگ جاری رہی اور بہت زیادہ صحابی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ آخر میں حضرت علی نے فرمایا کہ اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ حضرت علی کی طرف سے تیر برسا کر اونٹ کو گرا دیا گیا۔ حضرت عائشہ کی طرف جو لوگ تھے انہیں لگا کہ حضرت عائشہ شہید ہو گئی ہیں اور وہ دل برداشتہ ہو کر میدان چھوڑنے لگے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے۔ محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی جو حضرت علی کی طرف تھے، اونٹ گرنے پر وہ بھاگے اور ہم عائشہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت عائشہ کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ان کے پاس کون آیا ہے۔ آپ بولیں کون ہے حرمت رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا، اللہ اسے آگ میں جلائے۔ بعد میں حضرت عائشہ کی یہ بات بھی سچ ہوئی۔ جب مصر پر حضرت معاویہ نے چڑھائی کی تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے، ان کو شکست ہوئی۔ ان کو پکڑ کے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ لگا دی گئی، وہ جل گئے اور حضرت عائشہ کا فرمان سچا ہوا۔ حضرت عائشہ کو جنگ کے بعد حضرت علی نے عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ واپس بھیج دیا۔ حضرت علی نے ان کے ساتھ نہایت ہی حسن سلوک کیا اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا۔ جنگ جمل کے نتیجے میں امت مسلمہ میں فتنہ و فساد پھیل گیا، مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور دشمنی نے سر اٹھایا۔ یہ جنگ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا۔ جنگ جمل کے اسباب میں سب سے بڑا مسئلہ خلافت کا تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلافت کا معاملہ ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا۔ حضرت علی کی خلافت کو کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا اور اس مسئلے نے جنگ کی صورت اختیار کی۔ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ بھی جنگ جمل کا ایک اہم سبب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی بنا پر فوری طور پر قصاص نہ لیا، لیکن مخالفین نے اس بات کو فتنہ و فساد کے لیے استعمال کیا۔ جنگ جمل کے بعد امت مسلمہ میں فتنہ و فساد کا پھیلاؤ بڑھ گیا۔ مختلف گروہوں اور قبائل کے درمیان اختلافات اور دشمنی نے مسلمانوں کی قوت کو کمزور کر دیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور شام میں اپنی حکومت قائم رکھی۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلافات نے امت مسلمہ کو مزید تقسیم کر دیا۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ صفین کی صورت میں ایک اور بڑی جنگ لڑی گئی۔ جنگ صفین نے بھی امت مسلمہ میں انتشار اور فتنہ کو بڑھاوا دیا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کو کھونے کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت علی بہت غمگین رہنے لگے۔ جنگ جمل اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور المناک واقعہ ہے جس نے امت مسلمہ کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کے درمیان اختلافات اور جنگ نے مسلمانوں کے دلوں کو غمگین کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں اتحاد و اتفاق، انصاف و عدل اور سیاسی اور سماجی مسائل کے حل کی ضرورت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاشا الكريم يردهم عطشا وقال